ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ہم ہر کسی کے لیے یہ نہ سوچیں اور تڑپیں کہ ہر کوئی ہم سے راضی ہو جائے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد میں اگر 5 سے 10 لوگ بہت قریب ہیں اور ہم ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ سارے راضی ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے. سب سے جو خوبصورت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ضمیر کی آواز کو سنتے ہوئے مثبت جو رستہ ہے صراط مستقیم کا جو رستہ ہے اس پہ ہم چلتے رہیں. یہ پرواہ کیے بغیر کہ کون انسانوں اور بندوں میں سے اس پر راضی ہے اور کون نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اصل مدعا اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہو. جیسے کہتے ہیں کہ ایک والد اور اس کا بیٹا ایک گھوڑے کے ساتھ یا گدھے کے ساتھ جو ان کی سواری تھی کسی گاؤں سے جا رہے تھے. دونوں پیدل تھے اور ان کی سواری بھی ساتھ تھی. تو گاؤں والوں نے کہا کیسے کم پاگل لوگ ہیں اور کم فہم لوگ ہیں کہ سواری بھی ساتھ ہے اور دونوں پیدل جا رہے ہیں. تو دونوں بیٹھ گئے. اگلے جب گاؤں میں سے گزرنے لگے تو انہوں نے کیسے پاگل ہے، جانور پہ ظلم کر رہے ہیں، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. آگے جا کے انہوں نے یوں کیا کہ والد بیٹھ گئے اور اس کے بیٹے نے پیدل چلنا شروع کر دیا. تو جب آگے لوگ ملے تو انہوں نے کہا کیسا ظالم باپ ہے، خود بیٹھا ہوا ہے، بیٹا پیدل چل رہا ہے. تو آگے جا کے اس بزرگ نے یوں کیا، بیٹے کو بٹھا دیا، خود پیدل چلنا شروع ہو گیا. جب اور لوگ ملے تو انہوں نے کہا بڑا ظالم بیٹا ہے، خود سواری پہ بیٹھا ہوا ہے، بزرگ باپ کو پیدل چلا رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم جب اس طرف اپنی توجہ رکھیں گے کون کون ہم سے راضی ہو رہا ہے اور کون سی بات ہماری اچھی لگ رہی ہے اور کون سی بری لگ رہی ہے اور ان کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کے ڈھالے رکھیں تو یہ پاسبل نہیں ہے. کیونکہ ایک عجیب قسم کی ڈائیورسٹی ہے ہماری سوچوں میں، ہماری اپروچ میں، ذہنی وسعت میں. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو خوبصورت رکھتے ہوئے خوبصورتی کے سفر پہ، صراط مستقیم کے سفر پہ چلتے رہیں. بہت شکریہ. اللہ کے امان ہو. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.